سر آپ کو سوشل میڈیا پہ تواتر سے ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ اسلامزم نہیں بلکہ لبرلزم پھیلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھیے، بنیادی چیز جتنے بھی ازم ہے نا، اسلامزم ہے، لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ جتنے بھی ازم ہیں، میں بنیادی طور پہ ان کا قائل نہیں ہوں۔ یہ اصطلاحات ہیں جو ضروریات کے بطن سے جنم لیتی ہیں۔ یہ نیریٹیوز ہوتے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے پیش نظر لوگ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر ان کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے کوئی چیز ایسی ہے جو معاشرے میں پنپ رہی ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پہ لا کے اس چیز کو جو پنپ رہی ہے اس کو روکا جاتا ہے۔ جس طرح کیپٹلزم آئی، پھر کیپٹلزم یہ تھا کہ سرمایہ دار کا سارا راج ہو گیا، پھر کیپٹلزم کو توڑنے کے لیے ایک نیا نیریٹو سوشلزم کا آیا کہ مزدور کا راج ہو۔ تو حقیقت میں ان اصطلاحات میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامزم اور لبرلزم یہ بھی اصطلاحات ہیں جن کو وضع کیا گیا، جہاں اسلام ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر کہیں پہ ہو تو جو اسلام مخالف قوتیں ہیں یا جو اسلام کو تھوڑا اپنا جرنلائز تصور کرتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے مد مقابل ایک لبرلزم کی اصطلاح متعارف کروائی جائے جو مغرب نے کروائی۔ یہ اصطلاح بنیادی طور پہ متعارف یہ کروائی گئی کہ مسلمانوں کے اندر جہاں پہ شدت جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو توڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی ایک نیریٹو تھا جو غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی، اس پر ہم بات نہیں کر رہے۔ پھر اسی طرح اسلامزم بھی ایک نیریٹو کے طور پہ اصطلاح آئی۔ تو اسلامزم ہو، لبرلزم ہو، یہ اصطلاحات درست نہیں ہیں، کیونکہ جہاں پر یہ اصطلاح نیریٹو من کل الوجوہ اس کو اگر آپ انڈورس کر لیں نا نیریٹو کو، تو پھر وہاں سے استبداد جنم لیتا ہے۔ استبداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم اٹھانا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ ساری بات سمجھ جائیں گے۔ اسلامزم کی پچھلی 1 صدی میں اور پچھلی چند دہائیوں میں بہترین مثال اور قطعی مثال دی جا سکتی ہے سعودی عرب کی، اور وہ اسلامزم ایسی اسلامزم تھی کہ جس کے اندر دیگر مکاتب فکر جو ان سے فکری اختلاف رکھتے ہیں ان کو کتاب چھاپنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے کسی مکتب فکر کا بندہ تبلیغ کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جمعے لکھے لکھائے آتے تھے، یعنی یہ خاص فکر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ تو جہاں پر یہ ازم آتی ہے نا، وہاں استبداد آتی ہے۔ تو سعودیہ میں ماضی میں جو کچھ رہا، اب وہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ رہا یہ اسلامزم کے استبداد کی شکل۔ عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، 80 سال یہ مقدمے چلتے رہے، عورت ڈرائیونگ سعودیہ میں بین تھا۔ اب پچھلے سال 2 سال پہلے الاؤ ہوئے۔ اب دیکھیے، ڈرائیونگ نہ کرنا یا کرنا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ تو جب اس طرح کا کوئی نیریٹو، اس کو من کل الوجود تمام پیراڈائم کو اس کے آپ انڈورس کر لیتے ہیں نا، اور اپنے لے لیتے ہیں کہ ہاں میں اس کا حامی ہوں، تو وہاں سے استبداد جنم لیتا ہے۔ آپ اب آ جائیں لبرلزم پہ۔ لبرلزم کی سب سے بڑی مثال آپ لے لیں فرانس اور پھر ترکی۔ وہاں پر ایک خاتون جو کہتی ہے کہ میری تہذیب، میری اپنی ذاتی آزادی، میرا دین مجھے کہتا ہے کہ میں پردہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو لبرلزم کہتا ہے نہیں، پردہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو لبرلزم نے بھی استبداد کا دروازہ کھول دیا، ہو گئے زیادتی نا۔ تو لہٰذا قرآن اور سنت جو ہے یہ ان اصطلاحات سے ماورا ہے، اس کے اصول آفاقی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی نیریٹو ڈیولپ ہوا ہو، اس وقت میں ان حالات کے تناظر میں قرآن و سنت اس نیریٹو کو بیک اپ دیتے ہوں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نیریٹو کو اصل سمجھ کے قرآن و سنت کے پیچھے رکھ دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں جو وقت کی ضرورت کے ساتھ اٹھتی ہیں اور وقت کی ضرورت کے ساتھ مر جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ کبھی بھی دین کی اصل روح کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور جہاں پر یہ ازم آتی ہے، وہاں پر اگر ازم کو پوری طرح مان لیا جائے، کوئی بھی ازم ہو، تو وہاں سے استبداد ظلم جنم لیتا ہے، استبداد جنم لیتا ہے، ناانصافی جنم لیتی ہے۔ دوسرے مثلا اب کوئی بھی ازم والے آ گئے، اگر اس کو ریاست نے بالفرض اون کر لیا تو جو اس ازم کے اگینسٹ فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ظلم کا دروازہ کھل جائے۔ تو قرآن کے آفاقی اصول ہیں، وہ کبھی بھی نہ کسی ازم کے مخالف رہے ہیں نہ سپورٹ کے ہیں۔ یہ آج عارضی اور جزوی چیزیں جو پیدا ہوتی رہتی ہیں۔